آگے چلے جی. اس کا ذرا سا تفصیلی جواب دے دیجیے گا. شادی کے بعد ظاہر بات ہے یہ ممکن ہے کہ آپس میں نباہ نہ ہو، تو تمام کوششوں کے بعد جو ڈیٹیل کے ساتھ قرآن میں بیان ہوا ہے اس کے بعد بھی اگر حتمی فیصلہ طلاق کا ہو تو برائے مہربانی طلاق کا جو ہے نا سنت طریقہ ذرا آسان اس میں لفظوں میں نا. بہت امپورٹنٹ سوال ہے. میرے خیال ہے آپ نے جتنے مسائل پوچھے ان میں یہ سب سے اہم سوال ہے. پہلی تو بات یہ ہے کہ 3 طلاق والا مسئلہ ہی غلط ہے کہ 3 طلاقیں ضرور دینی ہے کہ بیوی کون ہی ہے تسی. طلاق ہے ہی ایک ہے اسلام میں. ایک طلاق سے میاں بیوی کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے. صرف یہ ہوتا ہے کہ 3 طہر تک یعنی 3 دفعہ عورت کو پیریڈز آئیں اور وہ پاک ہوں، اس دوران مرد اس عورت کی طرف رجوع کر سکتا ہے بغیر نئے نکاح کے. اس کے بعد وہ بھی آزاد یہ بھی آزاد. چاہے تو پھر آپس میں یہ شادی کریں چاہے کہیں اور کر لیں. اگر ایک طلاق دی ہوئی ہے تو ضرورت کیا ہے؟ ضرور 3 دینی ہے. 1 دیں کام ختم کریں تاکہ آپشن باقی رہے. کل کو کوئی صلح کا مسئلہ بن جاتا ہے اس نے 5 سال تک وہ بھی نہ شادی کرے یہ بھی نہ کرے تو نئے حق میں نئے نکاح کے ساتھ دوبارہ ہو جائے گا. لیکن اگر 3 ہو گئی چاہے کٹھی ہوئی چاہے علیحدہ ہوئی، میں نے آپ کو بتایا صحابہ کا اجماع ہے اس مسئلے پہ، تو وہ طلاق تو واقع ہو جائیں گی. توہر میں دینا بھی شرط ہے. ہاں توہر کے اندر دینا یہ تو ہے. لیکن اگر کوئی بغیر توہر کے بھی دیتا ہے وہ ایک طلاق شمار ہو جائے گی. صحیح مسلم حدیث ہے حضرت عبداللہ ابن عمر نے حالت حیض میں طلاق دی تھی اپنی بیوی کو. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رجوع کر تاکہ وہ اس کے وہ پیریڈز اور وہ سارا دن شمار کرنا آسان ہو جائے. تو عبداللہ بن عمر سے پوچھا گیا کہ پھر وہ آپ نے جو دی تھی حیض کی حالت میں شمار کر لی گئی تھی؟ انہوں نے کر لی گئی تھی. اگرچہ دینا غلط ہے. اسی طریقے سے ہم اسی سے پلی لیتے ہیں مسلم کی حدیث سے کہ اگرچہ کٹھی 3 طلاق دینا حرام ہے لیکن جب دے دی جائیں گی تو شمار کر لی جائیں گی. مسئلہ نمبر 15 میں نے بتایا ہوا ہے. اور دوسری طرف اب پاکستان میں یہ وکیل بڑی مصیبت کھڑی کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی کٹھی وہ 3 لکھوانی ہے کیونکہ پھر اگلا نکاح نہیں ہوگا. وہ 3 پوری کرواتے ہیں صحیح طریقے نہ مار دو انہوں کہ دوبارہ گنجائش نہ رہے. اس کا ایک سلوشن میں نے دیا ہے کہ خلا والا معاملہ کر لیا جائے. اگر عورت خلا لے لے خامد سے اور خامد طلاق نہ دے بلکہ خلا ڈکلیئر ہو عدلیہ کی طرف سے تو خلا اگرچہ 3 طلاق کے ایکویلنٹ ہوتا ہے لیکن وہ طلاق نہیں ہوتی تو وہاں پہ رجوع ہو سکتا ہے کیونکہ مرد نے طلاق نہیں نہ دی عورت نے خلا لیا نا. عورت اگر خلا لے لے تو خلا کی عدت بھی 1 مہینہ ہے. ہاں جی طلاق یافتہ کی تو وہ 3 مہینے ہے نا. اس میں 1 ہے. ابو داؤد ترمذی میں حدیث موجود ہے اور مسند شافعی میں حدیث موجود ہے. سیدنا عثمان کا فتویٰ موجود ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کہ خلا والی عورت جو ہے وہ یہ صحیح سند کے ساتھ ہے. خلا والی عورت یعنی اپنے اسی پرانے مرد کے ساتھ دوبارہ نکاح کر سکتی ہے. لالا تو ہے ہی حرامہ ہے نا. حرامہ ہوئے لالا لالا لعنت ہے نا. یعنی چونکہ اس نے طلاق نہیں تھا نا لی ہوئی خلا لیا ہوا تھا نا تنسیخ نکاح ہوا تھا تو وہ اپنے پرانے خاوند کی طرف بھی لوٹ سکتی ہے نئے حق میں نئے نکاح کا. اچھا اس میں ایک چیز یہ کہ جس عورت نے خلا لیا ہے تو مطلب یہ کہ اس عورت نے اپنا آپشن ضائع کر دیا ہے. مرد کے پاس اگر وہ رجوع کر جائے تو پھر اسی طریقے سے اختیار ہے کہ وہ 1 دے گا. اس کے بعد مرد کے تو اختیار اپنی جگہ قائم ہے نا. قائم ہے وہ اپنی جگہ قائم. مطلب آپ کا یہ کہنا ہے کہ جب بھی طلاق کا ارادہ کرے تو صرف اپنے منہ سے یہی کہنا ہے کہ میں تمہیں 1 طلاق دیتا ہوں اور پھر وہ 3 منسٹر سائیکل پیریڈ کا ویٹ کر لے اس کے بعد وہ اس کے نکاح سے خارج ہو جائے گی. ہاں اس دوران وہ اپنے اس گھر سے بھی اس کو نہیں نکال گھر سے بھی نہیں نکالنا. اور اگر عورت کو کورٹ کے تھرو 1 طلاق بھیج دی اس کے بعد طلاق نہیں 3 ماہ بعد ختم ہو جائے گی. ہاں ختم ہو جائے گی شرعی طور پہ تو ختم. اگر 3 ہو گئی پوری کیا اس کے بعد ساری عمر نہیں وہ کر سکتا شادی دوبارہ؟ 3 کے بعد دوبارہ تو اس سے شادی نہیں ہو سکتی الا یہ کہ کوئی آٹومیٹکلی لالا والا معاملہ ہو جائے. آٹومیٹک کہ وہ کہیں اور کرتا ہے وہاں نہیں نپتی ہے وہ خامد مر جاتا ہے تو پھر واپس آ جائے. یہ چیلنج ہو جاتی ہے کہ اس کو میں نے 1 طلاق دی شادی کیسے کر لی. نہیں کر سکتی. نہیں وہ کر تو سکتی ہے 3 مہینے سے زیادہ گزر گئی تو وہ کر سکتی ہے. آپ نے حلالے کی بات کی ہے. اس سے بالکل ہی پرٹیننٹ کوسچن یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلالہ کرنے والے اور کروانے والے پہ اللہ کی لعنت ہے. تو اور پری پلان جو حلالہ ہے ایک تو قرآن والا حلالہ بالکل بالکل پری پلان. تو آج کے دور میں تو یہ بہرحال ایکویلنٹ ٹو زنا ہی سمجھا جاتا ہے نا کہ پری پلانڈ اگر کوئی حلالہ کروا رہا ہے 1 رات 2 رات یا جو بھی پلانڈ ہے اس کے تحت تو یہ زنا کاؤنٹ ہوتا ہے. تو سوال یہ اس میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لعنت فرمائی ہے یہ زنا کاؤنٹ نہیں کیا اور اگر زنا ہی تھا تو اس پہ حد کی سزا کیوں نہیں نافذ کی؟
نہیں اس وقت تو بس ایک وعید بتا دی کہ اس وقت تو کوئی اتنی بغیرتی کرتا نہیں تھا, وہاں تو عورتوں کی جرت نہیں ہوتی تھی نا. نہیں تو یہ حدیث جو جیسے بتائیے تو کوئی نہ کوئی تو کرتا ہوگا نا. نہیں ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی کام کرتا ہو تب بھی لعنت کی جائے, صرف ایک وعید کے طور پہ بھی بات بتا دی جاتی ہے کہ کوئی اس کی یہ پلی نہ لے لے, اس لیے بھی بتا دی جاتی ہے. اس طرح کا کوئی واقعہ رپورٹ نہیں ہوا کہ کوئی کرتا ہو, میرے علم میں تو کسی حدیث کی کتاب میں نہیں ایسی بات آئی ہے. وہ وعید کے طور پہ ہوتا ہے تو وہ ضروری نہیں ہوتا وہ پریکٹیکلی واقعہ بھی ہوا ہے, ایک صرف ڈرا دیا جاتا ہے کہ یہ حرکت نہیں کرنی. جیسا کہ ابو داؤد ترمذی میں حدیث ہے کہ 3 چیزیں مذاق میں بھی ہو جاتی ہیں, نکاح, طلاق اور رجوع. اب کسی نے کہا کہ جی یہ کون ہوگا کہ جناب وہ مذاق میں طلاق کر مطلب جو ہے وہ نکاح کر رہا ہو سکتا ہے اس وقت ہوا ہے نہیں, مجھے پتا آج بھی ہو سکتا ہے کہ لوگ کہیں جی میں تو مذاق ہی کیتا سی, میرا تو ارادہ تو ہے ہی کوئی نہیں سی, میں تو تہاڈے کہنے تے ہاں کر دیتی ہے. لیکن اگر اس نے ہاں کر دی ہے اور لیٹر میں کر دی ہے جس طرح بھی آپ عورت کا کہہ رہے ہیں, اور دباؤ کی وجہ سے نہیں بلکہ دل لگی کے لیے اس نے کہا میں تو مذاق ہی کیا ہے, تو وہ اسٹیبلش ہو جائیں گے اور طلاق بھی اسٹیبلش ہو جائے گی. یہ جو 3 طلاق میں جو سمجھتا ہوں, یہ جو 3 طلاق عام طور پہ لوگوں کو تو علم ہی نہیں ہے نا کہ 3 ہی طلاق دینی چاہیے, 1 ہی طلاق دینی چاہیے. وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ 3 دیں گے تو ہی ہم اس کے سر لوگوں کو ایجوکیٹ کریں نا. جی وہی میں کہہ رہا ہوں. تو اسی طریقے سے یہ شاید مغالطہ ادھر سے ہی آتا ہے کہ جب قاضی جو ہے وہ نکاح پڑھا رہا تھا تو وہ ایک ہی بات کو جو ہے وہ 3 دفعہ بولتا ہے, فلاں بن فلاں, فلاں بن فلاں سے سکہ راج الوقت, نکاح قبول ہے, پھر کہتا قبول ہے, پھر وہ کہتا ہے فلاں بن فلاں, فلاں بن فلاں. ایک بار ہی کہنا چاہیے, 3 دفعہ کہنا. ادھر ہی سے مغالطہ چلا ہوا, پھر وہ بھی 3 بار ہی کہے گا تو ہی ہوگی, مگر وہ تو ضائع کر دیا نا پھر. اس میں یہ کہ جی اس میں یہ کہ ایک دفعہ ہی کرنے سے نکاح ہو جاتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ نکاح کے مسائل کے ساتھ ہی طلاق کے مسائل علماء کا کام ہے کہ وہ, میں تو جتنے نکاح پڑھاتا ہوں فری الحمدللہ, اور میں طلاق کا مسئلہ ضرور بتاتا ہوں. میں نے ایک مشورہ دیا ہے ان کو جو نکاح پڑھاتے ہیں کہ آپ جب شادی کا نکاح پڑھائیں نا, اتنی لمبی چوڑی آگے آئے تربیت میں پڑھ دیتے ہیں لوگوں کو پتا کچھ نہیں چلتا کہ پڑھا کیا ہے, ترجمہ ہی کم از کم بیان کریں. ہم تو کرتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے نا, اور کم از کم یہ کریں نہ کریں, کم از کم یہ تنبیہ کے طور پہ طلاق کا طریقہ بتا دیں. تو انہوں نے بولا تو نے مجھے مار کھلوانی, میں شادی کران گیا طلاق کران گیا. نہیں طلاق کا طریقہ اس کے کان میں کہہ دے نا, مرد کے سارے نوں تو نہ دسو, انہوں دس دو نا. تسی اگر ڈردے ہو, نہیں میں نہیں ڈردا, میں تو قاضی دی گل کر رہا ہوں. نہیں ویسے میں آپ کو بتاؤں اس دن وہ بادشاہ ہوتا ہے. اچھا ہاں بڑا ڈر ہوتا ہے کہ ناراض ہو کے نہ چلا جائے, نکاح ہی رک جائے گا. ہاں ظاہر ہے, ہاں صحیح بات ہے, بڑا روب ہوتا ہے اس دن مولوی کا. آپ دیکھتے نہیں ہیں وہ بندہ مطلب آنکھیں نہیں ملا رہے ہوتے مولوی اس دن. آپ نے دیکھا ہے کہ کسی لڑکی کی جگہ اچھا نہیں ہوتا, اس کے کمرے میں جا کے مولوی پوچھ رہا ہوتا ہے قبول ہے, اس کا ولی بیٹھا اس سے پوچھ رہا, تو اگر لڑکی نہیں راضی پتہ کیسے چلے گا؟ باپ کو کہہ دے گا ٹھیک ہے قبول ہے. نہیں وہ رجسٹر اندر بھیجا جاتا ہے نا سائنوں کے لیے, وہ کافی ہے. وہ تو اس نے تو باپ کے ڈر سے اس کے سامنے بھی کہہ دینا مجھے قبول ہے. ایڈی اگر ایڈی کو دلیر رہے گی ہے نا تو وہ کو پیو بھی نہیں سے سائن کرا سکتا, وہ اندر نہیں بیٹھی ہوئے گی, وہ باہر ہوئے گی. ہاں یہ پریکٹیکل نہیں ہے کہ اس مطلب اسی کے اگینسٹ کوئی وہ پروٹیسٹ کرتی ہے, لڑکی گھر چھوڑ کے چلی جاتی ہے, بھاگ جاتی ہے. گھر چھوڑ کے نہ جائے, یہ تو بات غلط ہے. کون سا ایسے زندگی موت کا مسئلہ بن گیا, گھر نہیں چھوڑ کے جائے گی, اور رشتہ داروں کو انوالو کریں. اور دوسرا آپ جو کیس ڈسکس کریں کوئی لاکھوں میں ایک کیس ہوتا ہے, عموماً ایسے نہیں ہوتا. ہاں یہ فلموں میں ہی ہوتا ہے.